الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی جو اپنے قرب و جوار کے حالات ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ میں سچی بات ہے، ویسے تو سیاست میں حصہ نہیں لیتا اور بعض چیزیں سیاست سے مکس اپ ہوتی ہیں، پھر اس پر آپ غور بھی کرتے ہیں، پھر کوئی آپ کو تبصرہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں یہ کئی چینلز پہ آتا رہا ہوں بطور تبصرہ نگار۔ بعض ایک دوست بلاتے ہیں، 2-3 دوست اور بھی ہوتے ہیں، وہ باری باری ویوز لیتے ہیں۔ مجھے بھی 1-2 دوست بلاتے رہے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میں نے سچی بات ہے ہمیشہ ٹھیک بات کی ہے، لیکن میرے گھر والے، میرے بھائی، میرے بچے، اہل و عیال، وہ مجھے صاف بات کرنے سے روکتے ہیں سختی سے کہ آپ اگر یہ باتیں گورنمنٹ کے خلاف کریں گے تو اس سے الجھن پیدا ہوگی۔ آپ کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کا کسی گورنمنٹ سے یا اپوزیشن سے، آپ تو جینون سلسلہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر سچی بات وہ جیسے میں آپ کرنے لگا ہوں، یہ 2 مہینے جو کمپین چلی، سیاستدانوں نے چلائی الیکشن کے سلسلے میں، ہر پارٹی نے اپنی اپنی جو ان کی کنٹینشن ہے اس پر بڑی باتیں کی، کیا عورتیں کیا مرد سارے ہی کرتے کیا تھے، سب پارٹیاں اس میں برابر ہیں کہ وہ سہانے خواب دکھاتے تھے، لوگ ایک ہی بات پہ اصرار کرتے تھے کہ جی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نون لیگ والے کہتے کہ جی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، ان کو بڑا تجربہ ہے، پہلے بھی وہ انہوں نے 2017 تک ان کا سسٹم تھا تو انہوں نے بڑا یہ کیا وہ کیا۔ تو پیپلز پارٹی والے بھی مطلب ہے بلاول بھٹو صاحب، وہ بھی بڑے باتیں کرتے رہے کہ جی روٹی کپڑا مکان اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اسی طرح ہر کوئی اپنی اپنی جو ان کا خیال ہے، جو پارٹی کا منشور ہوا اس کو ٹو کرتے رہے، آگے لے جاتے رہے۔ لیکن میں سچی بات بتا دوں کہ مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی کہ کسی پارٹی کے پاس جتنے بھی لیڈرز آئے رات گئے تک لگے رہتے تھے ٹی وی پہ، ہر کوئی اپنی اپنی سلسلے کو آگے بڑھاتے، باتیں کرتے۔ لیکن سچی بات ہے میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، کسی پارٹی کے پاس، کسی انڈیویجول کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا، کوئی فارمولہ نہیں تھا کہ جی یہ ہم کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ برآمد ہوگا۔ یعنی سارے اس بات کو ٹچ ضرور کرتے ہیں کہ جی مہنگائی اس وقت پرابلم نمبر 1 ہے، تو
تو اس کا علاج یہ ہے. سارے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ پرانی باتیں ساری آ جائیں گی، وہ گھی اتنے کا ہو جائے گا، یہ سبزیاں اس طرح ہو جائیں گی، کڑھائی ہو جائے گی. لیکن کس طرح ہوں گی؟ اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ کس طرح ہوں گی؟ کوئی فارمولا؟ سچی بات ہے، میں اس الجھن کی وجہ سے بیمار ہو گیا. مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ ٹی وی سننا بند کر دیں. ٹی وی پر یہ ڈسکشنز اور ان کی تقریریں سننے کی بجائے آپ کو ڈرامے شرامے، کوئی اپنی دلچسپی کا سامان جو ہے وہ دیکھا کریں اور اسی پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھیں. میں نے دکاندار بھی، اپنے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، ان سے بھی ڈسکشن کرتا تھا. قیمتوں کی بڑھوتری پہ میں بڑی چیز بھی کرتا تھا کہ یہ کون فکس کرتا ہے جی کہ آج یہ بھاؤ ہے. روز صبح سیر پہ بھی ملتے، باغ میں بھی، ان سے بھی پوچھتے کہ جی آپ کا یہ ریٹ جو ہے کسی بھی چیز کا یہ ریٹ ہے، تو یہ ریٹ کون فکس کرتا ہے اور اس کو کیا اتھارٹی ہے اس چیز کی؟ میں خود ملازمت میں رہا ہوں اور اس بات کا دیکھتے رہے ہیں کہ چیزیں سستی ہوں. سستی اور مہنگی تو ہر بندے کے اپنے حساب سے. میری جیب میں اگر پیسے ہیں، میں افورڈ کرتا ہوں، تو میرے لیے وہ چیز سستی ہے. اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں وہ بازار سے وہ چیز نہیں خرید سکتا. جو میں نئی چیز خرید سکتا، میری جیب میں پیسے کم ہیں، تو وہ تو پھر نہیں ہو سکتا.